بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہود الحسن چغتائی آپ کے سامنے موجود ہوں. آج میری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ خانے وال کی ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور جن کے بارے میں یہ کہنا بھی کم ہے کہ خانے وال کے اس وقت موسٹ پاورفل ایڈوکیٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، چیئرمین رولنگ کمیٹی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک طارق نوناری صاحب. آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا کرم ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا کہ تمام طاقتیں تو رب کی ذات کی ہیں. بندہ انتہائی کمزور ہے، اور خاص طور پہ وکیل تو اگر طاقتور ہوتا ہے تو اپنے کیس کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی وہ جو تیاری ہوتی ہے، پریپریشن ہوتی ہے، اس کی کیس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، اس سے طاقتور ہوتا ہے. باقی نام سے طاقتور کبھی نہیں ہوتا. یہ تھوڑی سی میں شروع میں ہی وضاحت کرنا. اچھا سر، ایک کوسچن میرا اسٹارٹ میں ہے کہ ابھی ریسنٹلی انتخابات ہوئے ہیں خانے وال ڈسٹرکٹ بار کے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیں، انتخابات چناؤ کا نام ہے، اور چنا جاتا ہے، بندہ اپنا نمائندہ چنتا ہے، اور یہ حق ہے اس بار کا، ان لوگوں کا جو اپنا نمائندہ ایک سال کے لیے منتخب کرتے ہیں. حالیہ الیکشن ہوا ہے، 10 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں، اور 3 ہمارا اپوننٹ گروپ جو ہے وہ 3 سیٹیں وہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے. بات یہ ہے کہ وکلا کا الیکشن ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ ہے. ہمارے ہاں کوئی مخالفت نہیں ہے، فرینڈلی الیکشن ہوتے ہیں، اور فرینڈلی الیکشن صرف 3 دن کے لیے ہم کہتے ہیں. الحمدللہ یہ الیکشن ہوا ہے، اچھا الیکشن ہوا ہے، اور لوگوں نے اپنا چناؤ کیا ہے، اچھے انداز میں ہوا ہے. ہم اس کا رزلٹ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو سال ہے ایک اچھا طریقے سے بار اور بینچ کے تعلقات کے حوالے سے اور وکلا کی ویلفیئر اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے اچھا گزرے گا. اچھا طارق نوناری صاحب، آپ کا تعلق پنجاب بار کونسل سے بھی ہے. خانے وال آپ نے الیکشن ون کیا اور پنجاب بار کے ممبر بنے، تو اس بارے میں ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پنجاب بار کا کیا کردار ہوتا ہے. لوگوں میں آگہی نہیں ہے، وکلاء کی کمیونٹی میں تو بہت زیادہ آگہی ہے ماشاءاللہ، وہ تو جانتے ہیں اس بات کو کہ پنجاب بار کیا ہے، پاکستان بار کیا ہے، ڈسٹرکٹ بار کیا ہے. تو پنجاب بار کو آپ مختصراً بیان کریں کہ سر یہ پنجاب بار کونسل کیا کام کرتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، تاکہ لوگوں کو آگہی پہنچ سکے آپ کی زبان سے. سر پنجاب بار جیسا کہ نام سے ہی ہے کہ پورے پنجاب کے ریگولیٹری ادارہ ہے، جس نے پنجاب کے وکلا کو اور ان سے متعلقہ مسائل کو اور ان کی ویلفیئر کو جو مد نظر رکھ کے یہ بنایا گیا ہے. اور اگر کوئی وکلا کے درمیان یا کوئی ایسا کوئی تناؤ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سلجھاؤ دینا یہ پنجاب بار کونسل کا ہے. اس وقت 75 ہمارے نمائندگان ہیں پورے صوبے میں سے، اور وہ اپنے ڈویژن کے کو ریپرزنٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے خانے وال کے اندر خانے وال، لودھراں، ملتان اور ویاڑی، یہ وکلا جو ہیں ان کا سلیکٹ کر کے پھر آگے بھیجتے ہیں، اور وہ ان کے جو ہے ویلفیئر کے لیے سوچتے اور کام کرتے ہیں. سر ایک میں ذرا سخت کوسچن کرنے لگا ہوں آپ سے کہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، کچھ رپورٹس بھی تھیں، اس میں پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ دنیا میں بڑے پیچھے رہ گیا ہے، اور لو گریڈز میں اس کو شو کیا گیا. یہ رپورٹس تھیں، کچھ نیوز چینلز بھی اس کو رپورٹ کر رہے تھے. تو اس بارے میں سر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ہم جوڈیشل سسٹم کو غلط نہ کہتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سسٹم جو دوسرے ممالک میں اچھا چل رہا ہے پاکستان میں برا کیسے چل رہا ہے. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ کر دیا جائے تو پاکستان کے اندر بچے گا ہی کچھ نہیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے ان تمام ججز کو کہ وہ اس ماحول میں رہ کر انصاف فراہم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گندگی سے بچائے پھر رہے ہیں. آپ ذرا نظر تو ڈال کے دیکھیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اس ماحول میں بھی
کہ ڈیلیور کر رہا ہے. آج بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کورٹ میں ملوں گا, میں آپ کو عدالت لے کے جاؤں گا اور عدالت سے انصاف چاہوں گا. اس سے بڑا اور بھروسہ کیا ہے؟ اب اگلی بات رہ گئی کہ ہمارا سسٹم نیچے کیوں آ گیا ہے. تو جج تک پہنچنے کے کئی مراحل ہیں, عدالت تک پہنچنے کے کئی مراحل ہیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی میں بات عرض کروں کہ ایک وقوع ہو جاتا ہے, اس وقوعے کے لیے آپ نے ایف آئی آر کرانی ہے. آپ ایف آئی آر کراتے وقت آپ اپنا بھول جاتے ہیں کہ اصل وقوع آپ کیا لکھ رہے ہیں. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی, اس کے رشتہ داروں کو بھی انوالو کر لیں. اب اس کے بعد آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں. پولیس جب یہ دیکھتی ہے کہ اصل وقوع تو اتنے بندوں نے کیا اور یہ جو ڈبل لکھوا رہے ہیں تو اس کے وہ کرپشن کے پیسے لیتے ہیں. اب پہلا مرحلہ کہ جو بندے کے ساتھ وقوع ہے وہ کرپشن کر رہا ہے واقعے کے ساتھ, دوسرا بندہ جب رپورٹ ہو رہا ہے تو وہ کرپشن کر رہا ہے, پھر تفتیش ہو رہی ہے, تفتیش کے اندر معاملات کیا رہے ہیں, اس کے بعد مجسٹریٹ کے پاس جا رہی ہیں, اس کے بعد عدالت کے پاس آپ آ رہی ہیں. تو عدالت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور یا جسے ہم کہتے ہیں غلے میں سے غلہ اور توڑی کو علیحدہ کرنا ہے. اب وہ بھی انسان ہے, انہوں نے قانون کو بھی مد نظر رکھنا ہے, انہوں نے واقعات کو بھی مد نظر رکھنا ہے, انہوں نے انصاف کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اب اگر ان کے پاس کوئی ایسی خوردبین نہیں ہے, کوئی ایسی دوربین نہیں, کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے پیٹ پہ رکھے کہ کتنا سچ ہے. آپ جو ایویڈنس اور گواہ لے کے ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب عدالت کو آپ ایسا ماحول دیں گے اور پھر اس ماحول میں اب دیکھیں مسلمان جب بھی بات کرتا ہے حلف اس کا اینڈ ہوتا ہے. عدالت میں گواہی جب جھوٹے گواہ حلف اٹھا کے دے رہے ہوں گے تو آپ عدالت کو یا ججز کو برا کہیں, یہ مناسب نہیں ہے. میں اپنی عدلیہ سے مطمئن ہوں. ٹھیک ہے ہر جگہ کوئی ایسا اکا دکا ہو جاتے ہیں, لیکن مکمل عدلیہ آزاد ہے, آزاد فیصلے کر رہی ہے, اور جو انہیں سہولیات یا جو انہیں مواد دیا جاتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے. میں ایک اس کا رکن ہونے کی وجہ سے میں عدلیہ سے متفق ہوں کہ عدلیہ اس ماحول میں بھی اتنا ڈیلیور کر رہی ہے, بڑی بات ہے. ان کو درپیش جو مسائل ہیں جس میں کیس کا ڈیلے ہو جانا, فیصلے میں تاخیر ہو جانا, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو بھی آرام سے سیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کر لیا جائے. اب ایک جج ہے, اسے جب آپ 300 کیسز کی کاز لسٹ دے دے کہ 300 کیسز آج آپ نے یہ فیصلہ کرنے ہیں, لکھنے ہیں, وہ بیچارہ تو اس کا انٹرم آرڈر لکھتے لکھتے مر جائے گا. اب دیکھیں کیسز بڑھائیں نا, انہیں کم کریں. عدالتیں جو ہیں ان کی تعداد زیادہ کریں. عدالتوں کی ججز کا جو ہے ان کا آپ ٹریننگ اور ورکشاپ جو ہے وہ زیادہ کریں. وکلا کو اور سائلین کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ پراپر وقت پراپر کورٹ میں پراپر طریقے سے آئے. اور پھر ہمارا جو سٹاف ہے اس کی ٹریننگ ہونا ضروری ہے. میں ایک عرض کروں کہ آپ اگر ہائی کورٹ میں کریں کہ ہائی کورٹ میں زیادہ پینڈنگ ہے تو ہائی کورٹ میں کیس فائل ہونے کے بعد آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جج صاحب کے پاس کیس اسی وقت بھیجے جب کیس میچور ہو گیا ہو. جب عدالت ٹائم مقرر کر دے گی کہ ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے, آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے, آپ بحث کریں گے, گھنٹے بعد عدالت نے فیصلہ دینا ہے. وکیل بھی تیار ہو, جج بھی تیار ہو, ٹائم مقرر ہو. اب یہاں ہوتا ہے کہ وہ درخواستوں کا جواب بھی مانگ رہا ہوتا ہے, وہ فوت ہو گئے اس کے وارثان کا بھی وہ جناب کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کی تعمیلیں بھی کروا رہا ہوتا ہے, سمن بھی چیک کر رہا ہوتا ہے. بھائی جج کو جج کا کام کرنے دیں, جج سے آپ فیصلے لیں, جج کے سامنے آپ آرگومنٹ کریں, جج سے آپ کلیریکل کام تو نہ لیں. آپ نے یعنی جو یہ بنایا ہوا ہے اس طرح معاملہ چلا رہے ہیں جس طرح کوئی خدا نہ خواستہ اڈھاک بیسس پہ یہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے, اس کو نہ کریں. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک طارق نوناری صاحب,
ملک طارق نوناری صاحب پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جوڈیشل سسٹم میں کیا کیا کمیاں ہیں، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عوام میں آگہی پہنچ سکے، جن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کیوں اتنا پیچھے ہے، ورک کیوں نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کیا مسائل ہیں۔ ملک طارق نوناری صاحب خود اس وقت پاکستان پنجاب بار کونسل کے ممبر ہیں، چیئرمین رولنگ کمیٹی ہیں اور ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان سے ہم ان کی رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کونسل ہیں جن کا تعلق خانیوال ڈسٹرکٹ سے ہے، اس وقت میں موجود ہوں خانیوال ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں، ان کے چیمبر میں۔ ملک طارق نوناری صاحب، آپ سے میرا ایک کوسچن ہے کہ ممبر پنجاب بار کونسل آپ بن چکے ہیں اور یہ ایک آنر ہے، اب نیکسٹ آپ پرسنلی خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ پنجاب بار کونسل تک تو آپ پہنچ گئے ہیں۔ جی دیکھیں جی، وکیل جب وکالت کے اندر داخل ہوتا ہے تو وکیل ہوتا ہے۔ اب وکیل کا جو معراج ہے وہ جوڈیشری ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے وہ سول جج ہو، جیسے ہمارے چھوٹے برخوردار ہوتے ہیں وہ تیاری کرتے ہیں، یا ایڈیشنل سیشن جج ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو میری عمر کے ہوتے ہیں، وہ ان کی نظر ہائی کورٹ کی طرف سے ہوتی ہے، جو ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں ان کی نظر سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ہوتی ہے۔ یہ ایک وکالت کا معراج ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی جب یہ ججز بن جاتے ہیں، اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے پھر بھی وکیل کی طرف آتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وکیل کا یعنی معراج ہی وکالت ہے۔ تو لہٰذا اچھا انسان کے ساتھ محبت کرنے والا، اپنے کلائنٹ کے ساتھ محبت کرنے والا، اپنے بریف کے ساتھ محبت کرنے والا، جج کے ساتھ جو ہے بات کر کے اپنی بات مؤثر طریقے سے پہنچانے والا، اور پھر جو پیچھے اس کے کھڑا ہے کلائنٹ ہے جس کے ساتھ، جس کے لیے وہ فائٹ کر رہا ہے، اس کو انصاف پہ لے کے دینے والا، میں سمجھتا ہوں اگر یہ میں کر پایا تو یہی میرے لیے سب کچھ ہوگا۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ خانیوال سٹی فیس بک ٹیم آپ کی تہہ دل سے مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ خانیوال کے تمام شہری جب یہ پروگرام دیکھیں گے، بلکہ پنجاب کے، پاکستان کے تمام شہری جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو یقینی طور پر ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور ایک مرتبہ پھر میں شہود الحسن چغتائی آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ فائنل ورڈز کیا کہنا چاہیں گے؟ بطور وکیل کے کہ آپ قانون کا احترام کریں۔ قانون آپ کے لیے ہے، قانون آپ کا احترام کرے گا اور آپ کی نگہداشت کرے گا۔ لیکن جب ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر سمجھیں سب سے پہلے ہم نے قانون کی وائلیشن کر لی ہے۔ اور وہ ممالک، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو قانون پر عمل درآمد کرتی ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں۔ آج ہمیں قانون پر احترام کرنے والی قوم بننا ہے، اور جب ہم یہ بن جائیں گے، ابھی تک ہمیں کوئی قوم کی ڈیفینیشن پہ شاید پورا نہیں اتر رہا، ہم ایک ہجوم کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہجوم کا کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ چل پڑتا ہے جس طرف چل پڑتا ہے۔ قوموں کی منزل ہوا کرتی ہے، اور منزل اسی صورت میں ملتی ہے جب آپ قانون کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ آج ہم تہیہ کر لیں کہ پاکستانی قوم قانون پر عمل درآمد کرے گی، ملک پاکستان کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کرے گی۔ آپ چند ہی دنوں میں اپنے آپ کو قوم بنتا دیکھ لیں گے، اور ترقی آپ کی راہ تک رہی ہوگی۔ سر بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے، پروگرامز کے لیے خانیوال سٹی فیس بک پیج کو اور میرے چینل گوگل وتھ چغتائی کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔